اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پولیٹیکل سائنس کی ہماری لیکچر سیریز چل رہی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاپولیشن ایز اے اسٹیٹ ایلیمنٹ۔ ہم نے پریویس ویڈیوز میں یہ دیکھا تھا، یا جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا ایولیوشن آف اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ڈیفینیشن انٹروڈکشن کی ویڈیو میں بھی ہم نے کہ اسٹیٹ کے جو 4 میجر اور اسینشل ایلیمنٹس ہیں ان میں سے پاپولیشن ہے، ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ ہے اور سوورینٹی ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پاپولیشن کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک لوگ نہیں ہوں گے تو معاشرہ جنم نہیں لے سکتا۔ جب معاشرہ ہی نہ ہو تو گاؤں، محلہ اور اسٹیٹ اور سٹی کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پاپولیشن دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسینشل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ میں سے ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن آف اسٹیٹ، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایولیوشن آف اسٹیٹ کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتے ہوئے ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف جائیں گے، تاکہ آپ کو ایک تو پچھلے چیز ریوائز ہو جائے اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا لنک بن جائے، تاکہ اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا کانسیپٹ مل جائے۔ تو ایولیوشن آف اسٹیٹ میں ہے کہ مین بینگ اے سوشل اینیمل کین ناٹ لیو الون۔ انسان نے شروع دن سے ہی یہ سیس کیا، کیونکہ اس کے اپنی جمالیاتی حصے ہیں، اس کی سوچ ہے، اس کے ایموشنز ہیں، اور وہ ایموشن صرف اپنے ساتھ اکیلے رہ کے اپنے وہ جذبات دوسروں کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کی اس خواہش اور اس خوبی نے اس کو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہنے کی جو ہے نا ڈیزائر پیدا کی، اور اسی ڈیزائر کی وجہ سے انسان شروع دن سے ہی گروپ کی صورت میں رہنا شروع ہوا، اور اسی گروپ سے چلتے چلتے ایک شہر اور ایک اسٹیٹ کا کانسیپٹ وجود میں آیا۔ اور زمانہ مطلب غاروں کے دور سے لے کر ان پرانے ادوار سے لے کر آج تک اس کی اس خواہش نے اس کو فورس کیا ہے کہ وہ اپنے فیلو بینگ کے ساتھ رہے۔ سنس پریمیٹیو ٹائم ہی ہیز فورسڈ ٹو لیو ود فیلو بینگ۔ لہٰذا اس کی اس خواہش نے اس کو ایک معاشرہ کا وجود کے لیے مجبور کیا، ایک معاشرے میں رہنے کے لیے مجبور کیا، اور ایک گروپ کی صورت میں، سوسائٹی کی صورت میں، کمیونٹی کی صورت میں رہنے پر مجبور کیا، اس کی اسی خواہش نے اسٹیٹ کو اور شہر کو جنم دیا۔ اور he lived caves, made colonies and then a concept of city state came into existence۔ جب یہ غاروں میں رہتا تھا، کالونیز کی صورت میں اس نے رہنا شروع کیا، اور اس کے اسی اکٹھے رہنے کے کانسیپٹ نے شہر کا وجود دیا، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کا کانسیپٹ وجود میں آیا۔ فردر ایسا ہوا کہ پریزنٹ شیپ آف اسٹیٹ جو ہے، جو آج کی لیٹسٹ اور ماڈرن اسٹیٹ ہے، اس کا جو وجود ہے وہ اسی ارتقائی مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے ہے، اور اسٹیٹ ہوڈ از دا موسٹ ایڈوانس اینڈ ماڈرن۔ آج کی جو اسٹیٹ ہے وہ انتہائی جدید اور ماڈرن ہے، کہ ہر طرح سے جس کا کانسیپٹ ترقی کرتے ہوئے آج ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایلیمنٹس آف اسٹیٹ میں ٹیریٹری ہے، پاپولیشن ہے، گورنمنٹ ہے اور سوورینٹی ہے۔ آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پاپولیشن، اور پاپولیشن سے کیا مراد ہے؟ کسی علاقے میں، کسی ایریا میں، کسی خاص پرٹیکولر حدود کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اسٹیٹ کی پاپولیشن کہلاتی ہے۔ ایک مخصوص ٹیریٹری کے اندر جو لوگ آرگنائز طریقے سے انڈر لا، انڈر پرٹیکولر لا، وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے رہتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی اسی لا کے تحت گزارتے ہیں، اس کی پاپولیشن کہلاتی ہے۔ پاپولیشن کے متعلق آپ یہ جان لیں، اٹ از دا پیپل ہو میکس دا اسٹیٹ۔ یہ لوگ ہی ہیں جو معاشرے بناتے ہیں یا اسٹیٹ کو جنم دیتے ہیں۔ اگر لوگ نہیں ہوں گے تو کوئی سٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی معاشرے کا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی کمیونٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ لہٰذا اسٹیٹ کا وجود لوگوں سے ہی ہے، اور بغیر لوگوں کے اسٹیٹ کا وجود بالکل بھی ممکن نہیں۔ پاپولیشن از اسینشل فار دا اسٹیٹ، اور پاپولیشن جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اگر لوگ نہیں ہوں گے تو کسی معاشرے، سوسائٹی، کمیونٹی یا اسٹیٹ کا تصور ممکن نہیں۔ گریک تھنکرز were of the view that the population should be neither too big or nor too small۔ جو گریک تھنکرز تھے، اولڈ تھنکرز تھے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے پاپولیشن کے حوالے سے کہ ود پاپولیشن نہ تو اتنی بڑی ہو کہ کنٹرول میں نہ رہے، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ اپنے معاملات زندگی کو پورا نہ کر سکیں۔ اس کو مزید الیبوریٹ آگے چل کے کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں میں کانسیپٹ دیتا چلوں
کہ اگر پاپولیشن اتنی تھوڑی ہوگی کہ وہ تمام تر جو اسباب زندگی ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو پھر وہ کسی نہ کسی دوسری اسٹیٹ کے محتاج ہو جائیں گے. لہٰذا گریک تھنکرز کا خیال ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے پاپولیشن کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے اسباب زندگی کو پروڈیوس کر سکیں. مثلا اگر وہ گندم اگا سکے, کوئی چاول کی فصل اگا سکے, اور کوئی دوسرا جو جوتے بنا سکے, کوئی کپڑا بنا سکے, کوئی دوسری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کر سکے, کوئی انڈسٹری کو دیکھ سکے, تو اس طرح سے اگر پاپولیشن اتنی چھوٹی ہوگی تو زندگی کے اندر کام آنے والی جو چیزیں ہیں, جو ضرورتیں ہیں انسان کی, جو آسائشیں ہیں, اور جو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اور دوسری طرح کی چیزوں میں ہے, اس کے لیے لوگ کم از کم اویلیبل ہوں. لہذا گریک تھنکرز کا یہ خیال ہے کہ پاپولیشن شوڈ بی نیدر ٹو بگ نار ٹو اسمال, اتنی چھوٹی نہ ہو کہ اس طرح کی چیزیں پوری نہ کر سکے, اور اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ہے کہ شہروں کو کی حد بندی کی جائے, یعنی کہ ان کو درجہ بدرجہ تقسیم کیا جائے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ گجرات کو ایک ضلع بنا دیا گیا, اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو تحصیلیں تھیں, گجرات کو ڈویژن بنایا گیا, اور چھوٹی چھوٹی جو تحصیلیں تھیں ان کو ضلع کا درجہ دیا گیا, تاکہ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں اور لوگوں کے کام ان کے ڈور سٹیپ پہ کیے جا سکیں. لہٰذا اتنی بڑی پاپولیشن نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. جیسے کراچی کی اگر اگزامپل لیں تو بہت ہی زیادہ پاپولیشن یہ اوور پاپولیٹڈ ہے, لاہور ہے اوور پاپولیٹڈ ہے, تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اس طرح کے ماحول میں وہ پھر سفر کرتی ہے وہاں کی پاپولیشن. لہٰذا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں کی پاپولیشن نہ اتنی بڑی ہو نہ اتنی چھوٹی ہو. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل the number should be neither too small nor too large, کہ اس کی جو آبادی ہے, ایرسٹوٹل کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس کی آبادی اتنی زیادہ نہ ہو اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہو. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو further population should be large enough for achieving self sufficiency and small enough to be well governed. اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ پاپولیشن ہونی چاہیے, اتنی لارج انف ہونی چاہیے کہ وہ سیلف سفیشنسی کو اچیو کر سکے, یعنی اپنے انڈیپینڈنٹ اپنے تمام تر معاملات کو پروڈکشن کر سکیں, اپنی چیزوں کے لیے وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. لہٰذا وہ سیلف سفیشنسی کو اچیو کر سکے, اتنی بڑی ہونی چاہیے کم از کم. اینڈ اسمال انف, اور اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے گورن کی جا سکے, بے ہنگم پاپولیشن نہ ہو جائے, ان گورنڈ پاپولیشن نہ رہ جائے, اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو. یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے سیلف سفیشنسی. اٹ از نیسیسری دیٹ پاپولیشن شوڈ بی چیکڈ. یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ پاپولیشن کو چیک کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ مردم شماری کا کانسیپٹ ہے, یہ ہمارا بیسیکلی پاپولیشن چیک ہے کہ جو سینسس پاپولیشن سینسس ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنی آبادی ہے, کس طرح کی جنڈرز اور کتنی جنڈرز کی پاپولیشن ہے, اس کے بعد اس کی سکلز کیا ہیں ان کی, اس کے بعد ان کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں, ان کے پاس وسائل کتنے ہیں, کتنے لوگ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے سطح غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو یعنی کہ پاپولیشن کو ہر لحاظ سے چیک کرنا یہ بہت ضروری ہے کسی اسٹیٹ کے اندر, کیونکہ اگر یہ چیک نہیں کیا جائے گا تو اسٹیٹ کے لیے پالیسیز میکنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور جو پالیسیز بنائی جائیں گی وہ پھر گراؤنڈ ریالٹی کے برعکس بنے گی, جس سے الٹیمیٹلی نقصان پھر اسٹیٹ کو ہی ہوتا ہے. Further population rate of production should be fixed among married couples. یہ جو منصوبہ بندی کا فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ہے, بیسیکلی یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو تھنکرز کا یہ ماننا ہے یا یہ خیال ہے کہ اگر پاپولیشن کیونکہ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ وہ ان گورن رہ جائے یا ان کو گورن کرنا مشکل ہو جائے, اس لیے پاپولیشن کے اندر میرڈ کپلز جو ہیں یعنی فیملیز ہیں ان میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ فکس کر دی جائے. جیسے کہ اسپیشلی چائنا کی اگزامپل یہاں پہ دی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ صرف 2 ہی بچے الاؤڈ ہیں کسی بھی کپل کو. لہٰذا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو جو ادر دین اس کے کڈز ہوں گے اس فیملی کے,
ان کے ساتھ ان کا اپنا کوئی قانون ہے، وہ جو بھی کریں گے اس کو ڈسکس نہیں ہم کرتے. بہرحال یہاں ریٹ آف پروڈکشن جو شوڈ بی فکسڈ امنگ دا میرڈ کپلز، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرڈ کپلز کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ بچے اڈاپٹ نہیں کر سکتے یا پیدا نہیں کر سکتے. لہذا یہ بھی ایک پاپولیشن چیک ہے. If population exceed, birth control measures should be implemented by the state. اگر پاپولیشن ایک حد سے زیادہ چلی جاتی ہے اور اس کی جو ٹیریٹری ہے اس میں وہ پورے ہی نہیں آ سکتے، اس کی ٹیریٹری کے اندر جو وسائل ہیں وہ ان وسائل سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ پھر پاپولیشن پہ برتھ کنٹرول میجر ضرور لینے چاہیے اور برتھ کنٹرول میجر کو امپلیمنٹ کر کے اس اسٹیٹ کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. بہت ساری اسٹیٹ نے ایسا کیا اور وہاں پر ایسا ہوا کہ ان کی جو آبادی ہے وہ ان کی ٹیریٹری کے اندر وسائل سے بہت کم رہ گئی، جس کی وجہ سے ان کی اسٹیٹ خطرے میں آ گئی. لہٰذا انہوں نے پھر برتھ کنٹرول کو اس طرح سے کیا کہ وہ بچے زیادہ پیدا کرنے والوں کو انہوں نے کمپلیمنٹس یا ان کو کمپنسیٹ کرنا شروع کیا کہ اگر جو فیملی زیادہ بچے پیدا کریں گے ان کو ہم لوگ وسائل دیں گے، ان کو ہم وظیفہ دیں گے، ان کو ہم پیسے دیں گے، ان کو ہم رقم دیں گے منتھلی، تاکہ وہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی جو وسائل کہاں سے آئیں گے. لہٰذا اس طرح کی میجرز پاپولیشن چیک کا حصہ ہوتی ہیں کہ اگر کم ہو گئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، زیادہ کرنے کے لیے میجرز لینے چاہیے، اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے میجرز لینے چاہیے، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاپولیشن کا یہ کانسیپٹ اور پاپولیشن کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے یا پاپولیشن چیک کے حوالے سے اسٹیٹ کے اندر پاپولیشن کا جو کردار ہے وہ کیا، اس کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکشن کی ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. مزید آپ کے کوئی ٹاپکس ایسے ہوں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے، آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.